بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو پہلی سلائیڈ میں بڑے جوش کے ساتھ اعلان کرنا چاہوں گی کہ آج کا ہمارا سبق ہے عربی بول چال کورس کا 40واں سبق، بہترین۔ جس میں ہم اردو عربی منتخب جملے سیکھیں گے۔ اور اگر ہم دوسری سلائیڈ کی بات کریں تو وہاں آج کی اس گفتگو کا پورا روڈ میپ ہے۔ ہم سوالات اور دریافت سے آغاز کریں گے، پھر اسکول اور روزمرہ زندگی پر آئیں گے۔ صحیح، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے ہم۔ بالکل۔ پھر جذبات اور احساسات کا اظہار سیکھیں گے، اس کے بعد ہدایات، اور آخر میں ایک کہانی اور بیانیے کا حصہ بھی آئے گا۔ ارے واہ، مطلب میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ کورس بالکل ایک سوئس آرمی نائف کی طرح ہے۔ سوئس آرمی نائف، وہ کیسے؟ یعنی جیسے اس میں ہر چیز ہوتی ہے نا، ویسے ہی ہر موقع کے لیے ایک بہترین اور تیار جملہ ہماری جیب میں موجود ہوگا۔ ہاں بالکل، یہ مثال آپ نے بہت اچھی دی۔ تو چلیے تیسری سلائیڈ سے آغاز کرتے ہیں، جہاں سفر اور روزمرہ دریافت کے سوالات ہیں۔ اچھا، تو پہلا جملہ کون سا ہے؟ پہلا جملہ بہت عام ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، عربی میں کہیں گے اِلَىٰ أَيْنَ نَحْنُ ذَاهِبُونَ۔ صحیح، اِلَىٰ أَيْنَ نَحْنُ ذَاهِبُونَ۔ ایک بار پھر کہتے ہیں اِلَىٰ أَيْنَ نَحْنُ ذَاهِبُونَ۔ یہاں ایک دلچسپ بات بتاؤں، جو لفظ ذاہبون ہے نا، جی، اس کا روٹ ورڈ یعنی بنیادی مادہ زال ہا با ہے، جس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے جانا۔ اچھا، یعنی روٹ ورڈ کو سمجھ لیا تو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا۔ اور اگلا سوال ذرا سنگین لگ رہا ہے مجھے۔ ہاں، یہ تب پوچھتے ہیں جب کوئی حقیقت جاننی ہو۔ کیا آپ حقیقت چاہتے ہیں؟ عربی ہوگی اترید الحقیقہ۔ اترید الحقیقہ؟ پھر سے دہرائیں، اترید الحقیقہ۔ اور اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، تو کہیں گے ماذا حدث بک۔ صحیح، ماذا حدث بک۔ اور اسے ایک بار پھر دہرائیں گے تاکہ یاد ہو جائے، ماذا حدث بک۔ زبردست۔ اب کسی مشکل وقت میں انسان اکثر پوچھتا ہے کہ یہ کب تک باقی رہے گا۔ اسے کہیں گے الی متی یدوم۔ الی متی یدوم۔ ایک بار پھر الی متی یدوم۔ صحیح۔ اب چوتھی سلائیڈ پر آتے ہیں۔ یہاں کچھ مزید عام سوالات ہیں۔ مثلا میں آپ پر ایک سوال پیش کرتا ہوں، اطرح علیک سؤالا۔ اطرح علیک سؤالا یعنی لیٹ می آسک یو اے کوسچن والا انداز۔ بالکل۔ چلیے دوبارہ دہرائیں، اطرح علیک سؤالا۔ اور اگلا جملہ سفر کے دوران بہت کام آتا ہے، کیا آپ کے لیے یہاں رات گزارنا ممکن ہے؟ اچھا، یعنی کیا یہ جملے ڈائریکٹ ہوٹل بکنگ وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، سفر میں اور مہمان نوازی دونوں میں۔ عربی میں کہیں گے ایمکنک امضاء لیلۃ ہنا۔ صحیح، ایمکنک امضاء لیلۃ ہنا۔ ایک بار پھر ایمکنک امضاء لیلۃ ہنا۔ اچھا، اگر دریافت کرنا ہو کہ میرے خاندان کے متعلق کیا ہے، تو کہیں گے ماذا عن عائلتی۔ ماذا عن عائلتی۔ چلیے دوبارہ کہتے ہیں، ماذا عن عائلتی۔ اور کسی دستاویز یا ڈاکیومنٹ کے بارے میں پوچھنا ہو کہ اس پر کس نے دستخط کیے، تو کہیں گے من وقع علیہ۔ من وقع علیہ۔ ریپیٹ کرتے ہیں، من وقع علیہ۔ بہترین۔ اب پانچویں سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں روزمرہ کی روٹین، خاص طور پر اسکول یا مدرسے کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، جہاں ہدایات اور ٹائم ٹیبل پر کافی زور ہوتا ہے، رائٹ؟ بالکل۔ تو پہلی ہدایت ہے احمد معلم کا احترام کرو۔ عربی میں یا احمد احترم المعلمہ۔ یا احمد احترم المعلمہ۔ دوبارہ سن لیں، یا احمد احترم المعلمہ۔ اب بریک کا وقت ہو گیا ہے، یعنی تفریح کا وقت ہو گیا ہے۔ حان وقت الاستراحہ۔ حان وقت الاستراحہ۔ ایک دفعہ پھر، حان وقت الاستراحہ۔ اور اب کہتے ہیں آئیے کھیل کے گراؤنڈ چلیں، حیا الی الملعب۔ حیا الی الملعب۔ اچھا، یہ دوبارہ دہرانے سے پہلے یہ بتائیے، یہ حیا کتنا خوبصورت لفظ ہے نا؟ ہاں، لفظ حیا میں ایک عجیب سی چستی اور توانائی ہے۔ یہ محض چلنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایک جوشیلی دعوت ہے۔ آئیے اسے پھر کہتے ہیں حیا الی الملعب۔
صحیح. اور اسی طرح آئیے اسکول کی لائبریری دیکھیں. حیا الی مکتبۃ المدرسہ. بہترین. دوبارہ کہیں گے حیا الی مکتبۃ المدرسہ. اور اگلا جملہ ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے. حان موعد الصلاۃ. حان موعد الصلاۃ. اچھا، یہ لفظ حانا جو ہے نا، یہ مجھے کسی روزمرہ کے الارم جیسا لگتا ہے. جیسے ہی وقت ہوا دماغ میں گھنٹی بجی، حانا. بالکل صحیح پکڑا آپ نے. حانا وقت کے آ پہنچنے کا الارم ہی ہے. دوبارہ دہرائیں. احانا موعد الصلاۃ. چلے اب اگلی سلائیڈ یعنی چھٹی اور 7ویں سلائیڈ کی بات کرتے ہیں، جہاں جذبات اور احساسات کا اظہار ہے. ہاں، دیکھیں کوئی بھی زبان تب تک زندہ نہیں لگتی جب تک اس میں خوشی یا غصے کا اظہار نہ ہو. پہلے خوشی کی بات کرتے ہیں. آج تم چمک رہے تھے. الیوم کنت لامعا. الیوم کنت لامعا. دوبارہ کہتے ہیں اہاں الیوم کنت لامعا. پھر ایک بہت عام محاورہ ہے، وہ خوشی سے اڑنے لگا. کیا یطیر من الفرح. یہاں فرح کا روٹ فارحہ ہے، یعنی خوشی. کیا یطیر من الفرح. ویسے یہ خوشی سے اڑنا نا ہر زبان کا مشترکہ محاورہ ہے. اردو میں بھی ہوا میں اڑنا کہتے ہیں. خیر، ایک بار پھر دہرائیں. کیا یطیر من الفرح. صحیح. اور پھر جدائی کا اظہار. تمہیں الوداع کہنا بہت مشکل تھا. کان تودیعک اصعب امرا. کانا تودیعک اصعب امرا. دوبارہ کہیں. کان تودیعک اصعب امرا. میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا. لن انساک البتہ. لن انساک البتہ. ایک مرتبہ پھر لن انساک البتہ. تم ایک مخلص دوست ہو. انت صدیق مخلص. انت صدیق مخلص. ساتھ مل کے کہتے ہیں انت صدیق مخلص. اب ذرا سختی اور غصے کی طرف آتے ہیں. یہاں لہجے کی تبدیلی بہت اہم ہوگی. جی، غصے میں ٹون تھوڑی سخت ہونی چاہیے. بالکل. پہلا جملہ ہے میں یہ کتنا ناپسند کرتا ہوں. کم اکرہ ھذا. کم اکرہ ھذا. پھر سے دہرائیں. کم اکرہ ھذا. اب شدید غصہ. تم میرے سامنے سے اپنا چہرہ گم کرو. اغرب عنی یا پھر غیب عنی وجہک. اغرب عنی یا غیب عنی وجہک. واقعی اس میں تو کافی سختی ہے. ایک بار پھر اغرب عنی یا غیب عنی وجہک. تم یقیناً اپنی عقل کھو بیٹھے ہو. لقد فقدت عقلک. لقد فقدت عقلک. پھر سے کہتے ہیں لقد فقدت عقلک. تم اس سے باز رہو. کف عنہ. یہاں بالکل سخت وارننگ والا انداز ہونا چاہیے. صحیح. کف عنہ. ایک بار پھر سخت لہجے میں کف عنہ. بہترین. اب 8ویں سلائیڈ پر چلتے ہیں، جہاں ہم دوسروں کو ہدایت اور مشورے دینا سیکھیں گے. جی، غصے کے بعد تھوڑا نرمی کی طرف واپس آتے ہیں. ہاں، تو پہلی ہدایت ہے تم اپنا خیال رکھو. اعتنی بنفسک. اعتنی بنفسک. ریپیٹ کرتے ہیں اعتنی بنفسک. اور آنسو نہ بہاؤ. ولا تذرف الدموع. ولا تذرف الدموع. یہ بہت پیارا جملہ ہے. ایک بار پھر ولا تذرف الدموع. تمہیں چاہیے کہ تم یہ دیکھو. علیک رؤیت ھذا. علیک رؤیت ھذا. دوبارہ سنیں علیک رؤیت ھذا. تم پیچھے رہو کسی خطرے سے بچنے کے لیے. ابقا فی الخلف. ابقا فی الخلف. ساتھ مل کر کہتے ہیں ابقا فی الخلف. تم اپنے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. مد یدیک الیہ. مد یدیک الیہ. پھر سے دہرائیں مد یدیک الیہ. اب ان سب جذبات اور ہدایات کے بعد ہم 9ویں اور 10ویں سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا، جہاں کہانی اور بیانیے کی بات ہے، مجھے یہ حصہ بہت پسند ہے. ہاں، کیونکہ سب سیکھے گئے جملے اور احساسات مل کر ایک کہانی بناتے ہیں. تو پہلا جملہ ہے جب ہم گاؤں پہنچے تو صبح ہو رہی تھی. عربی میں کہیں گے لما بلغنا القریۃ کان الصبح یتنفس. لما بلغنا القریہ کان الصبح یتنفس. ویسے
اس کی لٹرل ٹرانسلیشن تو بنتی ہے صبح سانس لے رہی تھی، ہے نا؟ بالکل، اور اسی میں اس کی ادبی خوبصورتی ہے، صبح کا سانس لینا۔ قرآن کی آیت وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ سے ماخوذ ہے۔ اسے پھر دہرائیں، لَمَّا بَلَغْنَا الْقَرْيَةَ كَانَ الصُّبْحُ يَتَنَفَّسُ۔ میں واقعی اس پر حیران ہوں کہ عربی کتنی شاعرانہ اور تصویر کشی کرنے والی زبان ہے۔ پھر ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا، فَطَرَقْنَا بَابًا۔ فَطَرَقْنَا بَابًا، ایک بار پھر فَطَرَقْنَا بَابًا۔ اس موضوع کے متعلق بولنے سے پہلے مجھے کافی دیر تک تردد ہوا، یعنی ہچکچاہٹ ہوئی۔ ترددت طویلاً قبل ان اتکلم فی هذا الموضوع۔ ترددت طویلاً قبل ان اتکلم فی هذا الموضوع، دوبارہ دہرائیں۔ ترددت طویلاً قبل ان اتکلم فی هذا الموضوع، میں نے اس معاملے کو دبانے کا عزم کر لیا۔ عزمت علی طیها و اخفائها۔ عزمت علی طیها و اخفائها، پھر سے کہتے ہیں۔ عزمت علی طیها و اخفائها۔ اب 10ویں سلائیڈ میں واقعات شروع ہوتے ہیں۔ پانی خشک ہو جائے گا یا جذب ہو جائے گا۔ یتسرب الماء۔ یتسرب الماء، پھر سے یتسرب الماء۔ آتش گیر مادہ تیار ہے۔ المتفجرۃ جاہزۃ۔ المتفجرۃ جاہزۃ، ایک دفعہ پھر المتفجرۃ جاہزۃ۔ میں نے اس کو چھین لیا۔ خطفتہ۔ خطفتہ، ایک بار پھر خطفتہ۔ اب 11ویں اور 12ویں سلائیڈ پر چلتے ہیں۔ کہانیوں میں اکثر سسپینس اور خطرات ہوتے ہیں۔ ہاں، جن پر تنبیہ کی جاتی ہے یا ایکشن لیا جاتا ہے۔ بالکل، تو پہلا جملہ بڑا ایکشن فلم جیسا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں تم اپنے باقی دانت بھی نہ کھو بیٹھو۔ اخشى اللہ تفقد بقیت اسنانک۔ اشہا اللہ تفقد بقیت اسنانک۔ یہ کتنا ڈرامیٹک اور ہلکا پھلکا مذاقیہ سا جملہ ہے نا۔ دوبارہ کہتے ہیں، اشہا اللہ تفقد بقیت اسنانک۔ اب آپ کے ڈرنے کی باری ہے۔ جاء دورکم لتخافوا۔ جاء دورکم لتخافوا، ایک بار پھر جاء دورکم لتخافوا۔ میں آپ کی آمد کا سبب جانتا ہوں۔ انا اعرف سبب مجیئک۔ انا اعرف سبب مجیئک، پھر سے انا اعرف سبب مجیئک۔ یہ ناممکن ہے۔ ھذا مستحیل۔ ھذا مستحیل، ساتھ کہیں ھذا مستحیل۔ اس راستے سے محتاط رہو۔ احذر من ھذا الطریق۔ احذر من ھذا الطریق، دوبارہ سنیے، احذر من ھذا الطریق۔ 12ویں سلائیڈ میں عملی باتیں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ عنقریب مل جاؤں گا۔ سألحق بک۔ سألحق بک، اسے دوبارہ کہیں، سألحق بک۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں۔ علینا ان نلحق بہم۔ علینا ان نلحق بہم، یہاں بھی وہی روٹ ہے، لام ہا قاف، لحق ہونا والا۔ بالکل صحیح پکڑا۔ یہ لہقہ کا روٹ ہے جس کا مطلب پہنچنا یا ملنا ہے۔ اسے دوبارہ دہرائیں، علینا ان نلحق بہم۔ صحیح، اور آخری جملہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ ہاں، یہ چیز فائدہ مند ہے۔ ھذا شیء مفید۔ ھذا شیء مفید، ایک بار پھر ھذا شیء مفید۔ واقعی آج کا یہ سبق بڑا مفید تھا۔ یقیناً، اور اسی مناسبت سے آخری سلائیڈ یعنی 13ویں سلائیڈ کا مرکزی پیغام آتا ہے، ایک شاندار اصول۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ زبان کی مشق ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ممارست اللغت اساس النجاح، یعنی زبان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس۔ سے آخری بار ایک ساتھ کہتے ہیں، ممارست اللغت اساس النجاح۔ بہت زبردست اصول ہے یہ۔ اور زبان کی تبھی سمجھ آتی ہے جب آپ ان منتخب جملوں کو اپنی روزمرہ گفتگو کا حصہ بناتے ہیں۔ بالکل، تو اگر جو طلباء ہمیں سن رہے ہیں انہیں ہماری آج کی یہ نشست پسند آئی ہے اور وہ اسی طرح مزید اسباق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اگلا سبق بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہماری جانب سے بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ
مع السلامتی الی اللقاء. مع السلامتی الی اللقاء. سلامت رہے.